آپ سبھی دوستوں اور بہنوں بھائیوں خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ اردو ادب کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نیٹ سلیبس کے مطابق ایک مثنوی قدمرا پدمرا، جو بہمنی عہد کی مشہور مثنوی ہے۔ یہ ہمارے نئے سلیبس میں موجود ہے۔ دوستو، ہم نے بڑی کوشش کر کے اس کو حاصل کیا ہے، اور جہاں تک کوشش ہو سکی ہے ہم نے مستند یعنی دلیلوں کے ساتھ اس مثنوی کو پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ہم اس کے علاوہ قدمرا پدمرا کا کوئی دوسرا نسخہ ہمارے پاس ملتا ہے، خلاصہ ملتا ہے، ہم آپ کے پاس ضرور اس کو ویڈیو کی مدد سے بھیجیں گے، اور یہ اپنے نوٹ بک پہ آپ لکھنا شروع کر دیجئے۔ اور یہ اردو کی پہلی مثنوی ہے جو دکن میں لکھی گئی تھی۔ تو دکن میں فخر الدین نظامی کی یہ مثنوی ہے جو 1434 میں لکھی گئی۔ اس کے بعد اشرف بیابانی کی نوسرہار، اور اسی دور کے جو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں، ان کی نثر میں ہے معراج العاشقین، اور ان کی شکارنامہ، تلاوت الوجود، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ میراجی شمس العشاق بھی اسی عہد کے شاعر گزرے ہیں۔ خوش نامہ، خوش نغز، شہادت التحقیق ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ دوستو، یہ بہمنی دور کے شاعر ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ان کا مطالعہ ضرور کیا ہوگا۔ لیجئے فخر الدین نظامی کی مشہور مثنوی قدمرا پدمرا، اور یہ اردو کی سب سے پہلی مثنوی ہے اور دکن کی سب سے پہلی مثنوی ہے۔ دکن میں اردو مثنویوں کا باضابطہ آغاز بہمنی عہد سے ہوتا ہے۔ اس عہد کی جو سب سے قدیم مثنوی دستیاب ہوئی ہے وہ نظامی بے دردی کی قدمرا پدمرا ہے۔ اس مثنوی کا ایک ہی نسخہ دریافت ہوا ہے جو انجمن ترقی اردو پاکستان کے کتب خانہ خاص کا مخزونہ ہے۔ مخزونہ کا مطلب ہے خزانہ میں جڑی ہوئی، خزانے میں رکھی ہوئی چیز یا گڑی ہوئی چیز، اس لیے اس لفظ کا یہاں استعمال کیا گیا ہے مخزونہ، یعنی کتب خانہ خاص میں یہ خزانہ موجود ہے جو قدمرا پدمرا فخر الدین نظامی کی مثنوی ہے۔ یہ نسخہ بھی ناقص ہے یعنی ادھورا ہے۔ اس میں درمیان کے کچھ اوراق اور آخر کے بھی کچھ اوراق غائب ہیں۔ اوراق کا یہاں مطلب ہے ورق، یعنی کچھ ورق ایسے ہیں جو شروع کے بھی غائب ہیں اور کچھ ورق ایسے ہیں جو آخر کے بھی غائب ہیں، لیکن درمیانی حصہ جو ہے وہ پاکستان کے کتب خانہ خاص انجمن ترقی میں محفوظ ہیں۔ یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ اس مثنوی کا نام شاعر نے کیا رکھا اور یہ کس سن میں لکھی گئی۔ اس میں راجہ قدمراؤ اور اس کے وزیر پدمراؤ کا قصہ نظم کیا گیا ہے۔ پوچھا جائے کہ اس مثنوی میں کس کا قصہ نظم کیا گیا ہے تو آپ کا جواب ہوگا راجہ قدمراؤ اور اس کے وزیر کا قصہ فخر الدین نظامی نے نظم کیا ہے۔ اس مثنوی کو ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنے مقدمے کے ساتھ مرتب کر کے شائع کیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی پاکستان کے مشہور ادیب ہیں۔ دائیں طرف اصل مثنوی کا عکس ہے اور بائیں طرف ڈاکٹر جمیل جالبی کا تیار کردہ متن ہے، یعنی انہوں نے تحریر میں لکھا اس کو، اور اس کو ایک سبق کے حساب سے انہوں نے اس کو تحریر کیا۔ مثنوی میں کہیں تاریخ تصنیف درج نہیں ہے، یعنی اس مثنوی میں کہیں بھی کوئی تاریخ اس کی تصنیف درج نہیں ہے، یعنی کہ کب یہ شائع ہوئی اور کس سن میں شائع ہوئی یہ کچھ نہیں لکھا۔ البتہ سلطان علاء الدین بہمنی کی مدح میں جو شعر کہے گئے
ان کی روشنی میں ڈاکٹر جمیل جالبی نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اردو زبان کی یہ پہلی مثنوی احمد شاہ دلی بہمنی کے دور حکومت 1421 مطابق 825 ہجری تا 1438 عیسوی مطابق 839 ہجری میں تحریر کی گئی ہے۔ گمان غالب ہے کہ یہ مثنوی بیدر میں لکھی گئی۔ بیدر کوئی جگہ ہے دکن میں، وہاں یہ لکھی گئی یہ مثنوی، اسی لیے کہ شاہ دلی بہمنی نے 834 ہجری میں گلبرگہ کے بجائے بیدر کو اپنا پایا تخت بنا لیا تھا۔ یہ اگر بیدر میں لکھی گئی ہے تو نظامی نے اسے 1430 اور 1435 مطابق 839 کے درمیانی عرصے میں تصنیف کیا ہوگا۔ یہ بات یہاں صادق ہوتی ہے کہ فخر الدین نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ 1434 میں تصنیف کی گئی، تو یہاں یہ اس درمیانی حصے میں لکھا ہوا ہے 1430 یا 1435 کے درمیان میں لکھی گئی، تو 1434 کو ہی پوچھا جائے تو 1434 کو ہی آپ ٹک کریں گے۔ اگر یہ بات پوچھی جائے کہ قدم راؤ پدم راؤ کس بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی، تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ احمد شاہ بہمنی کے عہد میں لکھی گئی۔ دکن کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو جواب ہوگا قدم راؤ پدم راؤ۔ فخر الدین نظامی کس دور کے شاعر تھے؟ تو بہمنی دور کے شاعر تھے۔ اگر یہ پوچھا جائے فخر الدین نظامی کے بعد بہمنی دور کا دوسرا شاعر کون ہے جس کی مثنوی مشہور رہی ہے، تو اشرف بیابانی رہے ہیں، نو سرہار ان کی مشہور مثنوی ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ کا ایک نسخہ دریافت ہوا، یہ کس کتب خانے میں محفوظ ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا انجمن ترقی پاکستان کے کتب خانہ خاص میں محفوظ ہے۔ ڈاکٹر سعیدہ جعفر نے جمیل جالبی کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مثنوی قدم راؤ علاء الدین احمد شاہ ثانی 1435 839 ہجری مطابق تا 1458 عیسوی 862 ہجری کے دور حکومت میں لکھی گئی۔ جیسا کہ مثنوی کے داخلی شہادت اور اشعار کے مفہوم سے ظاہر ہوتا ہے کہ احمد شاہ بہمنی کے دور میں 1422 مطابق 825 تا 1435 مطابق 839 میں ہی تصنیف کی گئی۔ یہ بات یہاں سچ ہو جاتی ہے، تو یہ ہم نے آپ کو دلیلیں پیش کی ہیں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ نہ صرف اردو کی پہلی مثنوی ہونے کے اعتبار سے درجہ امتیاز رکھتی ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس کے مطالعے سے اس دور کے لوگوں کی رسم و رواج، تہذیب و معاشرت، اخلاق و عادات، خیالات و تصورات، توہمات و اعتقادات پر روشنی پڑتی ہے۔ اس مثنوی کی فضا خالصتہ ہندوستانی ہے۔ مصنف کے طرز فکر و احساس پر ہندوستانی رنگ غالب ہے۔ نظامی نے جہاں ہندو تلمیحات کا استعمال کیا ہے، وہیں اسلامی تلمیحات کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ قصے کو دلچسپ بنانے کے لیے مافوق الفطرت عناصر کا سہارا لیا ہے۔ اس میں روزمرہ محاورات اور کہاوتوں کا استعمال بڑی فنکاری سے کیا ہے۔ چند تلمیحات ملاحظہ ہیں، یہ دیکھیے، یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔